مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جنگیں تو سالوں میں کچھ ہی دنوں کے لیے ہوتی تھی، جیسے بدر، احد، خندق۔ تو باقی سارے سال میں مدینہ کے مسلمان کیا کیا کرتے تھے؟ بزنس۔ ہجرت سے پہلے مدینہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا: اوس، خزرج اور یہودی۔ اوس اور خزرج دونوں عربی قبیلے تھے، لیکن ان کے آپس میں بہت سالوں سے سخت لڑائی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی تھی، لیکن ان کے بزنس اکانومی بھی تباہ ہو گئی تھی۔ مدینہ اور مکہ کی اکانومی میں بہت بڑا فرق تھا۔ مکہ پورے عرب میں اپنی لوکیشن کی وجہ سے، مطلب عرب کے سینٹر میں ہونے کی وجہ سے، عرب کے سب سے ریچ شہروں میں سے ایک تھا، لیکن مدینہ زیادہ تر زراعت، ایگریکلچر اکانومی، جس کی وجہ سے مکہ کے مقابلے مدینہ کی اکانومی بہت چھوٹی تھی۔ لیکن اس چھوٹی سی اکانومی میں بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اگر اوس قبیلہ مدینہ میں بازار بناتا تو وہاں سے خزرج کچھ بھی چیز نہیں خریدتے تھے، اور اگر خزرج قبیلہ بازار بناتا تو اوس کچھ بھی نہیں خریدتے۔ یہودیوں نے ان کی اس لڑائی کو دیکھ کر ان کا سب سے بڑا فائدہ اٹھایا اور مدینہ کا مین بازار اپنے علاقے میں بنایا، تاکہ مدینہ کے سارے لوگ اسی بازار سے زیادہ تر سامان خریدے، جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری اکانومی یہودیوں کے اسی بازار سے چلتی تھی۔ مدینہ کی اکانومی کا سارا کنٹرول صرف یہودیوں کے پاس تھا، اور وہ ہمیشہ کوئی نہ سازش کرتے رہتے تھے کہ عربوں کی آپس میں جو لڑائی چل رہی ہے یہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا کہ اگر اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کرنا بند کر دیں تو یہودیوں کی اکانومی بھی ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے ساتھ صرف مکہ کے غریب صحابی نہیں بلکہ کچھ امیر بزنس مین بھی ساتھ آئے تھے، جن میں سے ٹوف آف دا لائون، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کے سب سے رچ لوگوں میں سے ایک، اور انہوں نے اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس رہنے کی جگہ تھی، نہ کوئی بزنس۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو مدینہ کے انصار کے گھروں میں سیٹل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو مکہ کے سب سے ریچ لوگوں میں سے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سب سے ریچ لوگوں میں سے ایک سعد بن راوی کے ساتھ سیٹل کیا۔ سعد بن راوی کے پاس جو کچھ بھی تھا اس کا آدھا انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا آفر کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے ان سے کہا تھینک یو ویری مچ، لیکن مجھے ان سب میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھائیے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو وہ مدینہ کے بازار یہودیوں کے بازار لے کر آئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کی ساری اکانومی کا کنٹرول یہودیوں کے پاس تھا، اور اس ساری مورپلی کو ایک یہودی ابو الرافع کنٹرول کر رہا تھا، جو اس پوری مارکیٹ کے پرائزز سیٹ کرتا تھا، جس سے صرف یہودیوں کو فائدہ ہوتا تھا اور عربوں کے کاروبار میں صرف نقصان ہوتا تھا۔ یہودیوں نے عربوں کو 3 طرح کنٹرول کیا ہوا تھا: مارکیٹ، سود اور انٹرٹینمنٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد اس سسٹم کو 180 ڈگریز بدلنا شروع کیا۔ ہجرت کے بعد موسٹ آف مدینہ جب مسلمان ہو گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں کو بھی سود کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سود پر پابندی لگا دی، جس کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے یہودیوں سے سود لینا بند کر دیا، جس کے بعد پہلی دفعہ مدینہ کے لوگ یہودیوں کے قرضوں اور غلامی سے نکل کر آزاد ہو گئے۔ اس سے یہودیوں کی طاقت کا ایک بہت بڑا سیکٹر ٹوٹ گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے پرانے جہالت کے روایات ساری ختم کر دی، اور قرآن نے بھی آہستہ آہستہ شراب پر پابندی لگا دی، جس کے بعد یہودیوں کے سارے بے حیائی کے اڈے اور میخانے بند ہو گئے۔ زبردستی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں جاتا تھا، جس سے یہودیوں کا ایک اور بہت بڑا سورس آف انکم ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آپشنز تھے: یا تو یہودیوں کے بازار اور پروڈکٹ کا بالکل فلیج بائیکاٹ کر دیا جائے، اور یا مدینہ میں ایک ایسا نیا بازار بنایا جائے جو میرٹ کے بیس پر یہودیوں کے بازار کی طاقت کو ختم کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ مسجد نبوی کے بالکل قریب ایک نیا بازار بنایا، اور جسے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرنے لگے، اور اس بازار کو بالکل ماڈرن طریقے سے بنایا، جس میں دکانوں کے درمیان 2 اونٹ یا آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو 2 گاڑیاں گزرنے کی جگہ، جبکہ یہودیوں کے بازار بالکل کنجسٹڈ، ہر ٹائم رش سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار میں ایک پراپر پولیس سسٹم بھی بنایا، تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے، اور ساری ٹریڈز کا ایک رجسٹر بھی بنایا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے مدینہ کے لوگوں کو بزنس سے بہت دور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ کے لوگ بزنس کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس بازار میں بزنس کرنا ایسا ہے
جیسے اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ جہاد کرنا۔ یہ سن کر مسلمان جیسے جنگوں کے لیے آگے بڑھتے تھے اسی طرح بزنس کرنے کے لیے اس بازار میں آنے لگے، اور یہ بازار یہودیوں کے بازار کی اکانومی کو گراتے ہوئے ترقی کرنے لگا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا بازار بن گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ یہ بازار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ حضرت عمر کی خلافت میں ایک آدمی کو اس بازار کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، جس کے لیے بہت اسٹرانگ شخص کی ضرورت تھی۔ جس کے بعد حضرت عمر نے اس مشکل کام کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس بازار کا کنٹرولر بنایا، اور اس کے بعد انہیں پورے عراق کا ہیلتھ منسٹر بھی بنایا گیا۔ مسلمانوں کی اس عظیم خلافت میں عورتوں کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کال پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔